علیکم. پروگرام ہو کیا رہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان. پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے مفادات کے تصادم کے حوالے سے. پاناما اسکینڈل کے انکشافات کے بعد کے مضمرات کیا ہیں؟ ممکنہ کرپشن اور ذاتی مفادات. کیا منتخب عہدے ذاتی مفاد کو قومی مفادات پر ترجیح دے سکتے ہیں؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی LNG معاہدہ. ذاتی مفاد اور قومی مفادات کا ایک بار پھر تصادم. کیا قطر کے ساتھ کیے جانے والا LNG معاہدہ عوامی مفادات کے عین مطابق تھا؟ اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کرپشن کیس. کیا PCB کو اپنے اقدامات میں مزید سختی لانے کی ضرورت ہے؟ آخرکار سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے اور شہید خاندان نے ان کو بالکل عمل نہیں کیا. ان کی ملیں لگاتے گئے قانون توڑ کے اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ناظرین، پروگرام ہو کیا رہے کا باقاعدہ آغاز ہم ایک بڑی افسوسناک خبر سے کرنا چاہیں گے. اب سے کچھ دیر قبل ہی جو ہے وہ لاہور میں دہشت گردی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں اب تک درجنوں افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی ہیں. ویسے تو دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنا عمومی طور پر مشکل اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ ایسے دشمن ہیں جو کہ چھپ کر وار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ریاست اور عوام کی اور ہماری جو ذمہ دار افواج ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، لیکن پھر بھی دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آج جو افسوسناک واقعہ لاہور میں چیرنگ کراس کے پاس پیش آیا ہے اس پر بات کریں گے. اور اس میں اب تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ DIG ٹریفک کیپٹن مبین اور SSP زاہد گوندل شہید ہو چکے ہیں اور بھی بہت سارے شہید ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، مجھ سے تو مطلب ابھی جس طرح کا یہ دھماکے کا واقعہ پیش آیا ہے، درجنوں افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، ہم بارہا بات کر چکے ہیں. یہاں تھریٹن میسج آیا تھا، وزارت داخلہ کو موصول ہوا تھا، پھر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ جی شاید ہمارے ہاں اس طرح سے سیکیورٹی نہیں دی جاتی. بہت ہی افسوسناک پنجاب صوبے کا کیپٹل شہر ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور جیسے آپ نے کہا، یہ ہمارے سامنے ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جو اسلام آباد میں نیکٹا ہے، انہوں نے ایاز صاحب 7 فروری کو ایک الرٹ جاری کیا تھا اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق ایک گروپ ہے جو پلان کر رہا ہے کسی نہ کسی قسم کی دہشت گردی کا انڈرٹیکنگ کا واقعہ کرنے کے لیے. لیکن جیسے آپ نے کہا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ خودکش حملہ اس وقت تک نہیں لگ رہا. ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ شاید ایک گاڑی کھڑی تھی اور اس میں بارود یا ایمونیشن یا کوئی پھٹنے والا میٹیریل رکھا ہوا تھا، وہ پھٹا ہے. اور اس دوران وہاں پہ جو ٹریفک والے پولیس والے اہلکار ہیں وہ پروٹیسٹرز کے ساتھ، کیونکہ وہاں وہ ادویات بنانے والے فارماسیوٹیکل وہ ایک احتجاج کر رہے تھے اور بہت بڑا مجمع اکٹھا تھا بیکاز احتجاجی وہاں پہ موجود تھے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی زیادہ جو ہیں وہ ہلاکتیں سامنے آ رہی ہیں. بٹ اگین بہت ہی افسوسناک ہے اور ہمیں اپنی جو کوششیں ہیں وہ دوبالا کرنی پڑیں گی ان سے لڑنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم خودکش حملے کو نہیں روک سکتے. اب یہ پلانٹڈ تھا یا نہیں تھا یہ تو کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا. ادویہ ساز کمپنی نے اس مقام کو چنا اور دہشت گردوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. ریڈ الرٹ جاری کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں الرٹ، وہ ایک بڑی عمومی سے جنرل ہے کہ ہمیں اطلاع ہے کہ کوئی دہشت گرد تنظیم لاہور میں کہیں وہ اب لاہور پتہ نہیں اتنا بڑا کوئی شہر ہے اور وہ عموماً کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ سیکیورٹی الرٹ وہ کریں، آپ کہاں سے. دیکھیے دھماکہ ہمارے ہاں ہر جگہ ہوئے ہیں. مسجدوں پہ بھی حملہ ہوا ہے، مسجدوں میں بھی ایسے واقعے آئے ہیں، گرجا گھروں کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جگہ مستثنا ہے اس سے. لیکن ایک بات ہے کہ ہم کچھ اتنے بے ہنگم ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر ایسی چیزوں کو ایک موقع دیتے ہیں. آج وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ آپ چیرنگ کراس میں ٹریفک کیوں بند کر رہے ہیں؟ اب یہ جو 2 سینئر ٹریفک آفیسرز ہیں جو کہ اس ہلاک ہوئے ہیں اس انسیڈنٹ میں، DIG ٹریفک اور SSP اب یہ وہاں ٹریفک بحال کرانے کے لیے گئے ہوں گے نا. ان کا تو واسطہ کچھ وہ جو ڈرگسٹس ہیں
جو فارماسیوٹیکل ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے. کہ کیپٹن مبین صاحب ان سے کچھ نیگوشیشن کر رہے تھے. ٹھیک ہے, پر نیگوشیشن اس لحاظ سے کر رہے ہوں گے کہ جی آپ یہ جو ہے یہاں پہ یہ جو ہے آپ وہ بحال کریں. ڈاکٹر صاحب آج میں نے چکوال میں دیکھا, میں چکوال اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کوئی نعروں کی آواز آئی. میں وہ اپنا وہ باہر میں نے دیکھا, ہمارے مین روڈ پہ ہے 30 نہیں تو 40 ہوں گے, 40 نہیں تو 45 ہوں گے. وہ آگے چل رہے ہیں اور انہوں نے ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے اور پولیس وہاں پہ کھڑی ہے اور کچھ نہیں کر رہی. احتجاج حق ہے, لیکن اس طریقے سے کہ آپ کسی اور کے راستے میں وہ جو ہے آپ کوئی آبسٹیکل نہ بنائیں. شاید پہلے اجازت بھی لینی پڑتی ہے اگر آپ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. صرف اجازت یہاں تو کوئی ایسی کوئی بات ہے نہیں, نکلتے ہیں اور آپ نے مین روڈ بلاک کر دی. اب چیرنگ کراس جو ہے, چیرنگ کراس پہ جو مال روڈ ہے وہ ایک اتنی بڑی آرٹری ہے, آپ وہاں پہ 5 منٹ پہ آپ بلاک کر دیں پورے لاہور پہ اثر پڑتا ہے. پورا ساری سڑکیں لاہور کی مال روڈ پہ جاتی ہیں, پرانے لاہور کی, انگریز لاہور کی, اور سارا کا سارا آپ بلاک کر سکتے. لیکن ایاز صاحب حکمران طبقے کی طرف سے پولیس افسران کو آزادانہ فیصلہ سازی کی اجازت بھی تو نہیں ہوتی. سر دیکھیں یہ سارے فیکٹر سارے وہ ملے ہوئے ہیں, لیکن جو آئے آپ کو تو ایک بات یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ ٹریفک رواں دماں ہوتی تو دھماکہ نہ ہوتا, میں قطعاً نہیں کہہ رہا, پر جہاں پہ ایسے آپ مدبھیڑ قسم کی سچویشن بنا دیں تو پھر آپ دہشت گردوں کو آسانیاں پیدا کریں. صاحب اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا لکھا تھا کہ وائٹل انسٹالیشنز ہیں, امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں, سکولز ہیں, ہسپتال ہیں, ان کو شاید ٹارگٹ کیا جائے. وہ چیرنگ کراس اور وہ کھلی جگہ ہے, یہ پنجاب اسمبلی کے سامنے ہی پنجاب اسمبلی تو خود بڑی پروٹیکٹڈ ہے, وہاں تو دیواریں بنی ہوئی ہیں اور کیا ہے, وہاں تو کوئی جا نہیں سکتا. تو غریب آدمی ہے. تو یہ باہر کی جو جگہ ہے جو آتا ہے, مزنگ سے سڑک آتی ہے, آپ چیرنگ کراس آتی ہے اور یہاں پہ پھر مال روڈ ہے, وہاں پہ انہوں نے کیا. اچھا وہ موقع اس لیے ملا کہ وہاں پہ وہ ڈرگسٹ احتجاج کر رہے تھے, ٹریفک ساری بند تھی. ٹریفک بند تھی تو پورے لاہور کی, جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں, وہ ساری افیکٹ ہو جاتی ہے. تو وہ جو ہے آپ نے فیسیلیٹی, تو کچھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنے معاشرے میں تھوڑا سا کوئی نیشنل ترتیب ایکشن پلان کو لے جی. کے پنجاب میں بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ شاید اس طرح امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے وہاں پر, آپریشن بھی نہیں ہو رہا ہے. شاید آپریشن کی جو طاقتیں آپریشن کرنا چاہتی ہیں, کروانا چاہتی ہیں, اس دھماکے کے بعد, اس افسوسناک واقعے کے بعد شاید ان کے ہاتھ زیادہ مضبوط ہوں. دیکھیے نا, وہ جیسے وہ ایک وہ پاک میں وہ ہوا تھا یا واگا بارڈر پہ جو ایک ہوا تھا, جب ہوتا ہے تو ہم سب جو ہیں وہ باتیں بھی کرنے لگ پڑتے ہیں. اب ریڈ الرٹ جو ہے اسلام آباد کے لیے بھی جاری کر دی گئی ہے, تو آج جو ہے چیکنگ وہ سخت ہو جائے گی. لیکن وہ جو جس طریقے سے کرنا, پر یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا معاشرے میں ترتیب لانے کی بھی ضرورت ہے. اچھا ایاز صاحب, بیک ٹو پیناما پیپرز. پیناما کے انکشافات کو آئے ہوئے کوئی 10 مہینے ہو گئے, اور ان 10 مہینوں کے دوران جن ممالک کے لیڈران یا جن ممالک کے شہریوں کا نام پیناما کے انکشافات میں آیا تھا, وہاں پہ بحث چل رہی ہے, عدالتی کارروائی بھی ہمارے ملک میں چل رہی ہے. ایک فوکس پچھلے 8, 9, 10 مہینوں کا رہا ہے کہ ممکنہ کرپشن جو حکمران خاندان ہیں انہوں نے اگر آف شور کمپنیز بنائی ہیں تو وہاں پہ کوئی کرپشن کا پیسہ چھپایا تو نہیں گیا. ابھی ثابت نہیں ہوا لیکن چھپایا تو کہ نہیں گیا. یہ ایک پہلو رہا ہے جو ہم پچھلے 9-10 مہینے سے ڈسکس کر رہے ہیں. ایک اور پہلو جو پاکستان میں اب زور پکڑ رہا ہے وہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے. آپ پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں. مفادات کا تصادم, آپ کا ذاتی مفاد ہے اور ساتھ میں آپ کا قومی مفاد ہے, اور ان کا تصادم ہو جاتا ہے آپس میں آ کے. اب وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے تو فیڈرل حکومت نے ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں کی. صرف ایک صوبہ ایسا ہے خیبر پختونخوا جس نے فارملی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر قانون سازی کر ڈالی ہے, ابھی اور کسی صوبے نے نہیں کی. یہ ویسے مجھے آپ کی استدعا سمجھ نہیں آتی کہ آپ جب حکومت میں ہیں تو آپ کو کون سا قانون چاہیے کہ آپ ایسے فیصلے نہ کریں جو آپ کے ذاتی مفاد کو پروان چڑھائیں. اس کے لیے آپ کو کون سی قانون سازی چاہیے؟ میں چیف منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں یا منسٹر ہوں اور میرا کوئی کاروبار فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ہے اور میں آرڈر پاس کر رہا ہوں
اور اپنے کاروبار کو میں فائدہ پہنچا رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو کون سا قانون چاہیے؟ ٹھیک ہے ریاض صاحب، اسی کے اوپر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست، میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ مارک قسم کا ججمنٹ ہے اسپیسیفکلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر. کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو دنیا بھر میں کہا جاتا ہے وہ اس کی انگریزی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ سچویشن ان وچ پبلک آفس ہولڈر، ایک سرکاری یا منتخب عہدیدار جو ہے وہ ذاتی مفاد کا خیال رکھ رہا ہے اور قومی مفاد کو یا قومی مفادات کو اس دوران جو ہے وہ نقصان پہنچ جاتا ہے. تو سرکاری عہدیدار، ذاتی مفاد اور قومی مفاد، ان دونوں میں تفریق کرنا اس کے لیے بے تحاشا ضروری ہے. جس کا میں ذکر کر رہا تھا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ان کا پورا آپ نے بھی پڑھا ہے، ان کا آرڈر جو ہے اس میں ایاز صاحب مفادات، انٹرسٹ کا جو لفظ ہے وہ 86 دفعہ استعمال کیا گیا ہے. انہوں نے اپنی ججمنٹ میں 86 ٹائمز ہیز مینشنڈ انٹرسٹ. قومی مفاد کا ذکر 55 دفعہ کیا گیا ہے. اور کپاس کے علاقے انہوں نے جوڑا ہے کہ کپاس کے علاقے، بیکاز 60% ایکسپورٹ جو ہے ہماری وہ کپاس کی ہے، تو کپاس کے علاقے میں کچھ اور اگانا وہ قومی مفادات کے خلاف ہے. یہ وہ اپنی ججمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کی ٹرم 10 دفعہ اس ججمنٹ میں استعمال کی گئی ہے. وزیر اعظم کا ٹرم جو ہے وہ 6 دفعہ استعمال کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے اور جسٹس عائشہ ملک کے مفادات کے ذکر کا تو کیا ہے، لیکن ایک سوال یہاں پر عوام یہ بھی اٹھانا چاہتی ہے کہ جمہوریت میں عوام جو ہے وہ حکمرانوں کو مینڈیٹ دیتے ہیں تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں، مگر یہاں ذاتی خدمت کی جاتی رہی ہے. کیا یہ آمریت دور میں بھی ہوتا رہا ہے؟ یہ جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پیناما کیس تو چل ہی رہا ہے، لیکن پیناما کیس کے بعد جو سب سے ایک کامن چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جس کا ڈاکٹر صاحب نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا. ایاز صاحب آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے سادہ لفظوں میں چینی جو ہے اور گنے کی پیداوار پنجاب کے کچھ علاقوں میں ہوتی ہے، اوپر علاقوں میں. کپاس کی پیداوار پنجاب کے جنوب میں ہوتی ہے. نیم آمریت کے دور میں 2006 میں پنجاب حکومت ایک آرڈر پاس کرتی ہے کہ بھائی دیکھیے جو آپ گنے کی جو ملیں ہیں چینے کی، ان کو آپ شفٹ نہیں کر سکتے. شرائط انہوں نے دی ہیں، آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کپاس کے جو ایریاز ہیں ان کو آپ تباہ کر دیں گے. اور وہ قانون جو ہے پنجاب گورنمنٹ کا کئی سالوں تک فیلڈ میں رہتا ہے. 2013 میں جمہوریت کی ایک بہت بڑی فتح ہوتی ہے اور ایک جماعت جو ہے جو پہلی حکومت پنجاب میں تھی وہ اوپر بھی آ جاتی ہے، اسلام آباد میں، اور نیچے بھی. تو 2013 میں یا 15 میں وہ آرڈر پاس، اس قانون کو انہوں نے نوٹیفیکیشن ایک ایشو کیا جی، انہوں نے اس کی ترمیم کر دی کہ آپ اس بنا پہ آپ ایسے ریلوکیٹ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یا تو ہونا کہ انہوں نے کہا ہو کہ پنجاب کے فائدے میں ہے. سب سے بڑے شوگر پیدا کرنے والے حکمران خود ہیں. چودھری شوگر ملز، اتفاق شوگر مل، وکاس شوگر مل، وزیر اعظم سے لے کے چیف منسٹر تک 85% شوگر ملیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی سیاست پر یہ جو ریلوکیٹ ہو رہی ہیں، جو ہو گئی ہیں، وہ سارے کے سارے موجودہ حکمران طبقے فیملی کی ہیں. وزیر اعظم سے لے کے چیف منسٹر تک، چیف منسٹر سے لے کے باقی افراد جو ہیں، یہ جو ہمارے پیناما پیپرز کے مشہور جو کردار ہیں حسین نواز اور حسن نواز، وہ بھی اس میں شیئر ہولڈرز ہیں. ایاز صاحب اس کے درمیان میں انٹروین کیا لاہور ہائی کورٹ نے، کوئی 7 سٹے آرڈرز انہوں نے گرانٹ کیے کہ آپ یہ ملیں ریلوکیٹ منتقلی ان کی نہیں کر سکتے. وہاں یہ بتایا گیا کہ یہ ملیں نہیں لگائی جا رہی، یہ صرف پاور پلانٹ لگائے جا رہے ہیں. سر آپ نے جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا آرڈر دیا، بڑا وہ تھا کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ قومی مفاد کے خلاف ہوا ہے اور ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن اس المیے پہ بھی آپ دیکھیں وہ اپیل میں چلے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور ایک ڈویژن بینچ جو ہے وہ ان کو سٹے آرڈر دے دیتا ہے بغیر کوئی سنے سنائے.
اور وہ جو معطل جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا آرڈر معطل کیا جاتا ہے، اور یہ جو حکمران ہیں جو کہ شوگر کے پیداواری بھی ہیں، یہ اپنا کام وہاں پہ جاری و ساری رکھتے ہیں اور کرشنگ وہاں پہ کرتے ہیں، پھر لوگ جو ہیں متاثرہ لوگ وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ جو ڈویژن بینچ کا آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کرنے کا وہ غلط ہے، اور 1 ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ جو ہے دوبارہ اس کو دیکھے، اور اس دوران 12 تاریخ تک آپ اپنی ملوں کے آپریشن بند کر دیں، آپ بند کر دیں، اور پریفریبلی انہوں نے کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ اس کو دیکھیں تو وہ بہتر ہوگا. انہوں نے حکم نہیں دیا کہ وہی کریں، انہوں نے کہا کہ پریفریبلی اگر وہ کریں یہ ہے. اور اس دوران آپ دیکھیں گے، آپ کو خبریں ملیں گی کہ وہاں جو جنوبی پنجاب کے جو کسان ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ جو ہے گنا کا جو ہے وہ ملیں کیوں بند ہوئی ہیں. یہ سلمان اکبر راجہ صاحب نے عدالت میں بھی یہ موقف اٹھایا، یہ آرگیو دیا، یہ انہوں نے کہا کہ آپ ملیں بند نہ کریں بیکاز کسان جو آپ پہلے سارا ایلیگل کام کر رہے ہیں. ہاں یہ تو جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کے بعد کہہ دیتے ہیں جی میٹرو پہ تو اب اتنا خرچ ہو گیا ہے تو بڑا دنیا میں کئی ایسی اگزامپل ملتی ہے کہ حکمرانوں کے ذاتی مفادات کے لیے قانون تبدیل کر دیے جاتے ہیں، عام آدمی کے لیے قانون وہ نہیں رہتا. پوری ریاست ہماری ذاتی مفادات کے لیے قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں ایسے کام ہوتے ہیں. کسی اور جمہوریت میں اگر ایسا کھلم کھلا یہ جو آرڈر آپ اپنی شوگر انڈسٹری کو، جو اپنی شوگر ملنے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتے تو اب تک وہاں پہ طوفان مچ گیا. تو صرف یہی تو اسی حمام میں نہیں ہے نا، آپ مشرف صاحب کو لے لیجئے، ان کو بچانے کے لیے بھی تو آیا تھا ایک کردار. سر دیکھیے وہ مشرف کا وہ پتہ نہیں کون سا قصہ آپ اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کاروبار بھی آپ کے ہیں، آرڈر بھی آپ پاس کر رہے ہیں، یہ عجیب کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو یہاں پہ مذاق ہو گیا ہے. ایاز صاحب میں جو حلف اٹھایا تھا، وزیر اعظم صاحب بھی حلف اٹھاتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی حلف اٹھاتے ہیں جب وہ اپنے منتخب دفتر میں داخل ہوتے ہیں. جو حلف اٹھایا تھا جون کی 5 تاریخ تھی 2013 وزیر اعظم صاحب نے، وہ حلف کی کاپی میں پڑھ رہا تھا، اس میں بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آئی ول ناٹ الاؤ مائی پرسنل انٹرسٹ، کہ میں اپنا ذاتی مفاد جو ہے اس کو نہیں اٹھاؤں گا، میں قومی مفاد کا خیال رکھوں گا. اسی طرح اگر آپ دیکھیے جو حلف اٹھاتے ہیں چیف منسٹر صاحب، تھوڑا سا فرق ہے لیکن اس میں بھی یہ لکھا ہے، حلف کے دوران وہ لکھا ہوا ہے کہ دیٹ آئی ول ناٹ الاؤ مائی پرسنل انٹرسٹ ٹو انفلوئنس مائی آفیشیل کنڈکٹ. اس کا کیا اردو میں ترجمہ ہو جائے؟ آپ نے اس دن یہ ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اور ملکوں میں بھی جو بڑے عہدوں پہ لوگ جاتے ہیں ان کے ذاتی کاروبار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ عہدوں میں چلے جاتے ہیں تو اپنے عہدوں میں اور ذاتی کاروبار میں آپ نے وہ لفظ استعمال کیا تھا فائر وال، ایک آگ کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ آپس میں نہ ملیں. یہاں تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں، ہر چیز، لوہے کا کاروبار آپ کر رہے ہیں، انڈوں کا اور یہ جو ہے اس کا مرغیوں کا کاروبار آپ کر رہے ہیں، شوگر ملوں کا آپ کر رہے ہیں. اور اس میں جو لاہور ہائی کورٹ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا جو ان کے سامنے جو کیس ہے وہاں پہ وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں کہ جی شوگر انڈسٹری کو بچانے کے لیے یہ ہم کر رہے ہیں. سر اس میں دوسری طرف سے آیا تھا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. 60% ایکسپورٹس تو جج صاحبہ نے لکھا ہے 60%، 60% تو آپ کی وہ ہیں، سب سے زیادہ کام وہاں پہ کرتے ہیں. شوگر کی یہاں پہ کمی ہے کوئی نہیں، لیکن آپ یہاں پہ کچھ اور کوئی ہو جائے، شوگر انڈسٹری کو سبسڈی دی جاتی ہے. خدا کی قسم، یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو مذاق یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ تو دیکھیں نا، بھلے یہ جو ججمنٹ ہے یہ پہلے آئی، پیناما پیپرز بعد میں آئے، لیکن آپ اس کو دیکھیں تو فلسفہ بس ایک ہی ہے. حکومت میں ہیں، حکمرانی بھی کریں گے اور تاجر بھی ہیں، تجارت بھی کریں گے. سر جہاں پہ تجارت بھی کریں، حکمرانی کریں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ لازمی ہوتا ہے جب تک آپ اس کے بیچ میں دیوار آپ نہ پیدا کریں. میں پرچون کا کام بھی کروں اور وہاں پہ میں ڈپٹی کمشنر بھی اس علاقے کا ہوں، میں نے اپنی پرچون کو فائدہ دینا دیں. ایاز صاحب، رامون فونسیکا، وہ جو مشہور کمپنی ہے موزیک فونسیکا جس کا ہم ہمیشہ نام لیتے ہیں، وہ ایکچولی 2 افراد ہیں.
ایک کا نام رامون فونسیکا ہے اور دوسرے کا نام جورگن موزیک ہے. تو موزیک فونسیکا ہے. ان دونوں حضرات کو اریسٹ کر لیا گیا ہے پینما کے اندر اور ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے بیل کے لیے اپلائی کیا تھا, ان کی بیل بھی کینسل کر دی گئی ہے اور جو وکیل ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا بیل کے لیے لینے کے لیے اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پینما انکشافات کے بعد جن کمپنیوں نے یہ سارا کام کیا تھا ان دونوں کے مالکان کو اریسٹ کر لیا گیا. تو دیکھیں نا, یہ آپ قدرت کا کرشمہ ہے کہ پینما پیپرز یہاں پہ یہ آ گیا ہے. پینما پیپرز کے تناظر میں یہ جو شوگر ملز کا جو مسئلہ ہے اور جو چیف جسٹس صاحب نثار صاحب کا جو آرڈر ہے کہ یہ جو بین برقرار رہے گا اور ہفتے میں آپ اس کا دیں, اس تناظر میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے. چلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پینما کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے, اس کی ہیئرنگ دوبارہ شروع ہوگی, لیکن جو عوام کو ایک بات سمجھ آ چکی ہے وہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب دیکھتے ہیں تجارت اور حکمرانی میں کہ تجارت مفاد کا تصادم اب کس کی زیادہ تجارت کی حکمرانی ہوتی ہے یا ہمارے جو سلیکٹڈ الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی حکمرانی ہوتی ہے. مجھ سے پہلے پوچھنے تجارت کی ہو. چلیں ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور ذاتی مفاد کے حوالے سے بات کریں گے. یہ LNG معاہدہ جو ہے یہ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا پھر قومی مفاد کے لیے, بات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پینما کیس کے حوالے سے ہم اکثر بات ہی کرتے رہتے ہیں, لیکن جو قطری شہزادی کی انٹرنس ہوئی تھی اس میں اور انہوں نے جو انٹری مارا تھا تو عوام کو یہ ضرور پتہ چل گیا کہ قطری شاہی خاندان سے ہمارے حکمرانوں کے قریبی تعلقات ہیں. ایسے ایک تعلق ہمیں نظر آیا کہ LNG معاہدے کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ قومی مفادات میں LNG معاہدہ یا پھر ذاتی مفاد کے لیے؟ یہ ہم جو فگرز ہیں, جو ڈیٹا ہے, جو حقائق ہیں وہ ویورز کے سامنے رکھ دیتے ہیں, وہ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ قومی مفاد میں تھا یا اس میں کوئی ذاتی مفاد انوالو تھا. ایاز صاحب فروری 2016 میں پہلا ایگریمنٹ ہم کرتے ہیں قطر کے ساتھ اور اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب سائن کر رہے ہیں ایگریمنٹ. یہ PSO اور قطر گیس کے درمیان ہوا تھا. پاکستان اسٹیٹ آئل جو حکومتی ادارہ ہے اس نے اور قطر گیس نے ایک معاہدہ کیا اور قیمت اس وقت رکھی گئی 13.37% آف برینٹ کروڈ, کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی تیل کی قیمت ہوگی اس کا 13.37% نکالیں گے اور وہ ہمیں LNG کی قیمت میں ہمیں ملے گی. اور یہ 15 سال تک چلتا جائے گا. اگر تیل کی قیمت بڑھتی جاتی ہے 100 پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ 100 کا 13.37% ہوگا. یہ معاہدہ ہم نے طے کر دیا فروری 2016 میں. اس کے بعد سپتمبر میں حکومت یہ سوچتی ہے کہ ہم پرائیویٹ کمپنیز کو یہ معاہدہ دیتے ہیں اور پرائیویٹ کمپنیز کی طرف سے بڈز بھی لیتے ہیں. تو ایک اٹیلین کمپنی ہے وہ جاتی ہے قطر گیس کے پاس اور معاہدہ کرتی ہے کہ میں نے آپ سے گیس خریدنی ہے اور دینی پاکستان کو ہے. معاہدہ بھی قطر گیس سے ہو رہا ہے. اس اٹیلین کمپنی کا نام ہے ENI اور اس سے پھر پاکستان معاہدہ کرتا ہے اور 12.29% پہ معاہدہ ہوتا ہے. پہلے ہم کر رہے تھے 13.37 پہ. اس کو آسان اگر کر لیں تو آپ دیکھیے کہ PSO کا جو ایگریمنٹ ہے اس سے جو LNG پاکستان خرید رہا ہے وہ $7.35 کی آ رہی ہے اور ENI سے جو ہم خرید رہے ہیں اور ENI نے قطر گیس سے ہی خریدی ہے جس سے PSO نے خریدی تھی وہ ہمیں پڑے گی $6.75 کا ایک یونٹ. تو 15 سال کے پیریڈ میں جو ہم LNG لیں گے اس میں پاکستان کو $1.8 ارب کا نقصان بنتا ہے. 1.8 بلین ڈالرز کا نقصان بنتا ہے جو PSO نے ڈیل کی ہے قطر گیس کے ساتھ اور جو ENI نے کی ہے قطر گیس کے ساتھ. تو اس میں قومی مفاد اور اس میں ذاتی مفاد. دیکھیے ہمارے پاس کن حالات میں قطر سے ہوگی, ہمارے پاس سارے کی ساری ایویڈنس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے, یہ نہیں ہے, پر اب یہ تو ظاہر ہو گیا ہے نا کہ ہمارے خصوصی تعلقات قطر سے ہیں اور 2 جنریشن سے ہیں. دادا صاحب کے وقت سے ہیں اور فلانا ہے اور یہ ہے, اور جب مبینہ طور پہ ہمارے فلیٹ نہیں بھی تھے تو ہم وہاں پہ رہ رہے تھے. مطلب طرح طرح کی جو ساری کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں یہ, تو اس کا مطلب وہ تھا. ایک بہت ہی اہم شخص جو کہ
حکمران خاندان کے ساتھ بڑے عہدوں پہ رہے ہیں ان کا بھی قیام جو ہے کہیں اور نہیں ہے، قطر میں ہے. وہ ہیں اعتصاب الرحمان صاحب، المعروف اعتصاب الرحمان صاحب، جو کہ حکمران خاندان کے ساتھ تھے، اور ادھر سے پارٹنرشپ ہے ان کی اسی قطری شہزادے کے ساتھ. اس کے ساتھ تھے. مطلب ان کے اتنے کلوز تعلقات ہیں کہ جو آپ متعون آج کل کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو، تو ان کے چھوٹے بھائی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے. یہ خود جو ہے احتساب فرما رہے تھے اور نیچے جو ہے کرکٹ بورڈ کی چیئرمینی ان کے چھوٹے بھائی کر رہے تھے. مطلب اتنے وہ حکمران خاندان کے قریب ہیں. ان کا مسکن جو ہے جہاں وہ رہتے ہیں قطر ہے. آپ اب فرما رہے ہیں کہ ان کا پارٹنرشپ ہے. وہ خود کہہ چکے ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ آگے خود کہہ چکے ہیں کہ میری پارٹنرشپ ہے ان کی کمپنی کے ساتھ. جب یہ موٹر وے والا معاہدہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو رہا تھا کراچی سکھر کا، اس یاداشت پہ یہ جو ہے المعروف اعتصاب الرحمان صاحب ان کے دستخط تھے. تو پوچھا گیا تھا کہ آپ کا کیا تعلق ہے اس سے، یہ مطلب آپ کس چیز کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تعلق بہت گہرا ہے. سر جہاں پہ تعلق اتنا گہرا ہو پھر آپ قوم کی قسمت کا سودا اسی تعلق سے آپ کر رہے ہیں. یہ تو پھر آپ شکوک و شبہات کو آپ جنم دے رہے ہیں، چاہے پھر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس اور ویڈیو فوٹیج ہو یا نہ ہو. عام آدمی بھی سوچے گا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں، اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں، کوئی جواب طلبی نہیں ہے. آپ کو آج بلانا چاہیے تھا اس پروگرام میں، رائے لینی چاہیے تھی. شیخ رشید صاحب جو مطلب اس کے اچھے ماہر ہیں، وہ قطر کے بارے میں اور خاقان عباسی کے بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. پر جو لوگ جانتے ہیں ان کو، جن کو ڈیٹیلز پتہ ہیں ان کی، یہ ساری اگریمنٹس کی، وہ تو واقف حال ہیں. لیکن عام آدمی جب قطر پھر معاہدہ بھی آپ قطر سے کر رہے ہیں. جو سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ اگر حکومت پاکستان کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو مفادات کے تصادم جہاں آئے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے خلاف، سوائے خیبر پختونخوا کے اندر، تو پھر آپ کس شق کے تحت کسی کو سزا دے سکتے ہیں؟ سر دیکھیے، صرف یہ قانون کی بات نہیں ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ پرسیپشن، مطلب آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے. سر پرسیپشن پہ تو آپ اور میں کام کریں گے، پرسیپشن پہ عدلیہ تو کام نہیں کر سکتی. سر عدلیہ کام نہیں کرے گی، لیکن سیاسی اکھاڑے میں کئی چیزیں جو جچتی ہیں آنکھوں کو، کئی چیزیں نہیں جچتی. اور جب نہیں جچتی تو آپ متعون ہوتے ہیں، لوگ آواز اٹھاتے ہیں، لوگ جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں نا، آپ نے ایک آپ سربراہ ہیں محکمے کے، یا آپ ایک حلقے کے ایم این اے ہیں، اور وہاں کے سارے ٹھیکے جو ہیں آپ کے سالہ صاحب کو مل رہے ہیں، چاہے وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہوں یا کوئی اور ہوں، یا آپ کے ماموں کے بیٹے کو مل رہے ہیں. تو قانون میں شاید وہ کوئی ایسے ممانعت نہ ہو، لیکن اس حلقے کے لوگ، اس محکمے کے لوگ کیا نہیں کہیں گے کہ جی یہ سارا آپ کو سالہ صاحب ہی ایک وہ نظر آئے ہیں جن کو سارے ٹھیکے جا رہے ہیں. تو آپ سیاسی ڈیمیج کی بات کر رہے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں سیاسی طور پہ نقصان دہ ہوتی ہیں. سر سیاسی ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، نقصان نہ بھی ہو. نقصان کیا ہے؟ آپ تو سروے ٹیمز لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پاپولر جو ہیں وہ تو وزیر اعظم ہیں، اور وہ آپ کے نون لیگ کے سارے کے دیکھ لیں جی، وہ آئی آر آئی نے وہ کیا انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ نے تو کہا ہے کہ سب سے پاپولر کو کیا کہتے ہیں اردو میں جی، سب سے مقبول، سب سے مقبول تو یہ ہیں. وہ تو کہتے ہیں. نہیں تو 2018 کے انتخابات پہ کچھ فرق پڑے گا؟ کوئی سیاسی ساکھ نواز حکومت کی متاثر ہوگی جس طرح سے ان کی مشہوری ہو رہی ہے یہ ذاتی مفادات کے حوالے سے؟ میں کہہ رہا ہوں بھلے نہ ہو. دیکھیں پنجاب کا ایک مخصوص مزاج ہے. آپ تاریخ کے تناظر میں، ہم وہ بڑی تاریخ کی بحث میں ہم چلے جائیں گے کہ پنجاب نے کن کن کو مطلب ہاتھ کن کن کے لیے اٹھائے ہیں، کیا ہے، یہ نہیں ہے. پر سیاسی ارینا میں، سیاسی اس تناظر میں ایسی آپ باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف وہ شوگر ملیں ہیں آپ کی. سر سوال جو اٹھتا ہے وہ تو یہ اٹھتا ہے جو ٹولسٹوئے نے پوچھا تھا کہ ایک آدمی کو زمین کتنی چاہیے، اسے کتنا زر چاہیے، اسے کتنی دولت چاہیے.
दौलत आपके पास इकट्ठी काफ़ी नहीं होगी। ये जो आप पे मेहरबानी हुई है, आसमानों से मेहरबानी हुई है कि आप वज़ीर आज़म भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, बड़ी जमात के सरबराह, ये काफ़ी नहीं होना चाहिए। आपको बस शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि इतने पैसे हैं, इतना कारोबार है। हमारे जो बड़े थे वो तो सिर्फ कारोबार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत जो है हम कारोबार भी कर रहे हैं, हुक्मरानी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं। अयाज साहब, जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का पंजाब का चैप्टर है, अभी कपास की हम बात कर रहे थे, उनका कहना ये है कि हमारी 70 से ज़ायद मिलें पंजाब में बंद हो गई हैं बिकॉज उनको LNG सप्लाई हो रही है और उनको ये मिल रही है 1147 रुपए का एक यूनिट, जबकि सिंध में टेक्सटाइल मिलों को यही चीज़ मिल रही है 600 रुपए में। तो मैं जल्दी से एक चीज़ कह दूं कि टेक्सटाइल वालों ने एक चीज़ समझी नहीं है, एक नुक्ता समझा नहीं है। उनको एक कोशिश करनी चाहिए थी कि हुक्मरान ख़ानदान जो है टेक्सटाइल सेक्टर में भी जाए और जहाँ पे उनकी शुगर मिलें हैं और इनका कारोबार है ये मुर्गियों का अंडों का, उनका टेक्सटाइल में भी होना चाहिए था। फिर आप देखते कि टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है, कैसे नहीं है। यहाँ पे जो बड़े सेठ हैं एप्टमा वाले, वो गलती फरमा गए कि उन्होंने इनको वो तरगीब, व्हाइट गोल्ड चीनी के ऊपर काम है, वो उन्होंने तरगीब नहीं दी, इसलिए हमेशा फायदा चीनी का होगा। ये टेक्सटाइल वालों को समझना चाहिए। काश के वो दिन आए कि हम कौमी मुफादात के लिए भी सोचे, क्योंकि दहशत गर्दी से हमें जितना नुकसान जानी और माली हो चुका है वो अलग, लेकिन उससे ज्यादा हम चीनी का सोच लें तो फिर उसमें हम उससे ज्यादा हमें मुफादात के तसादुम और करप्शन में नजर आता है। नाज़रीन, एक और मामला पाकिस्तान सुपर लीग करप्शन केस के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत अफसोस के साथ कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद क्रिकेट की दुनिया जो है दोबारा आबाद हो जाएगी, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, लेकिन कितना नाम रोशन हुआ है ये पूरी दुनिया ने देखा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब भी मौजूद हैं। मोहसिन हसन खान साहब, आप किसको ब्लेम देंगे इसमें? PCB क्रिकेट बोर्ड को देंगे या हमारे सिस्टम को देंगे जिसमें करप्शन पनप चुकी है? देखिए, पहले तो आपको जुमेर साहब को और फरूख साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं एक बात ये कहूँ कि अभी आपने जो एक बात कही है, आई एम सॉरी टू से कि मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा। आप जो ये चोर तबका करा रहा है, जो हमारे क्रिकेट बोर्ड में जो बैठा हुआ एक माफिया, ये PSL करा रहा है। PSL का मतलब है पाकिस्तान सुपर लीग। आप एक मैच पाकिस्तान में करवा के क्या तीर मार रहे हैं? आप में दमे तो करवाए ना पूरा PSL पाकिस्तान में। सिर्फ ये लोग बाहर इसलिए करवा रहे हैं कि इन लोगों के एक्सपेंसेस शो करने पड़े, जबरदस्त खर्चा दिखाया जाए, उसमें से पैसा बनाया जाए। और मैं आपसे यकीन से कह रहा हूं कि मैं गारंटी दे सकता हूं प्रूफ के साथ कि ये सारा ड्रामा है इनका। और इन्होंने जब ये बड़े धड़ल्ले से कहा कि यहाँ हम करा लेंगे, फाइनल करा देंगे लाहौर में, तो आज इन्होंने धमाका ये हो गया। मैं तौबा नाउजुबिल्लाह, अल्लाह सच्चाई जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है कि वो देख सकता है। और आपके पास जो दो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो इतने तजुर्बेकार, इतने जबरदस्त हैं, एक एक चीज का उनको अंदर की बात का पता होता है कि क्या हो रहा है ड्रामा। जहां कोई चीज होने लगती है, जहां कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जहां पाकिस्तान में कोई बेहतरी आना शुरू हो जाती है, कभी आर्मी स्कूल में कुछ हो जाता है, कभी एयरफोर्स में कुछ हो जाता है, कभी जलसों में धमाके हो जाते हैं। मोहसिन साहब, यहाँ अंदर की बात आप हमें बताइए कि ये दुबई में खेलने की क्या वजह होती है? ये बुकी रजिस्टर जो है ये कहाँ से आता है, कहाँ बनता है? क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि हम मुल्क से बाहर खेलते हैं? देखिए फारूक साहब, एक बात तो मैं कह दूं, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट भी हम दुबई UAE में खेलते हैं, वो हमारी मजबूरी है। बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको अपनी एक होम सीरीज देनी हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं खेलने, तो ऑस्ट्रेलिया को भी होम सीरीज बनाते हैं, और उसके लिए हमें UAE बड़ा अच्छा सेंटर मिला, यानी कि दुबई, अबू धाबी और शारजा। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा, आपने उस दिन भी मेरे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी कौम का जिन्होंने सराहा। जब मैं कोच था और हम लोग टीम लेके गए थे, हमने इतनी हैवी सीरीज वहां खेली थी, एक आपको उसमें स्कैंडल नहीं मिला था, ना मैच फिक्सिंग का, ना स्पॉट फिक्सिंग का, ना किसी चीज का। बिकॉज मैंने एक बात क्लियर कर दी थी अपने टीम के लड़कों से कि अगर मुझे किसी के ऊपर शक भी हुआ
کہ پاکستان کی ٹیم کی عزت یا پاکستان کی عزت کو کسی نے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی تو یہاں سے اٹھا کے باہر نکال کے پھینک دیں گے اس سے ہم. تو یہ ایک تو یہ کرنا ہے. اور دبئی میں ان کا جو آپ نے پوچھا وجوہات یہ ہیں ایک فاروق صاحب, ایکسپینسز شو کرنے ہیں کہ جی لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ ہو گئے ہوٹلنگ میں, ٹریولنگ میں, اور یہ جو دے رہے ہیں یہ فورن پلیئرز کو کروڑوں ڈالرز میں پیسے, کروڑوں ڈالرز میں پیسے. اس میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ اس میں سے کوئی بھی پریزنٹ انٹرنیشنل کرکٹر نہیں ہے, یا تو وہ ریٹائرڈ ہیں یا اپنی ٹیموں سے نکالے ہوئے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ شہریار خان صاحب جو چیئرمین ہے کرکٹ بورڈ کے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کرپشن کے حوالے سے, اسکینڈلز کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے, انہوں نے کہا. ماشاءاللہ 70 سال کے بعد خیال آیا اس بات کا. انہوں نے کہا لیک آف ایجوکیشن ٹو بی بلیمڈ. دیکھیے میری بات سنیے, میں جب کرکٹ کھیل رہا تھا آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا ہم لوگوں کے ہمارے کتنے پڑھے لکھے, ہاں جو تھے پڑھے لکھے تھے, انٹرمیڈیٹ ہوتے تھے, گریجویٹس ہوتے تھے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز فاروق بھائی تربیت ہوتی ہے. میں نے 8ویں پاس بھی تربیت یافتہ کمال کے لوگ دیکھے اور میں نے پی ایچ ڈی نان تربیت یافتہ جاہل لوگ دیکھے. تو تربیت کی بات ہوتی ہے ساری, اور یہ اپنا بلیم اٹھا کے کرکٹرز کے اوپر ڈال دے. لازمی بات ہے آپ کا ایک گاؤں سے اٹھ کے کھلاڑی آئے گا سوائے کراچی یا لاہور کے, اور تو سارے آپ دیکھیں نا تو چھوٹے شہر ہیں تو اسلام آباد کے علاوہ, ان کے علاوہ کتنے کرکٹرز آ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈگریز لے کے آئیں گے اپنے ساتھ؟ اسکول کی کرکٹ آپ نے برباد کر دی, کالج کی کرکٹ آپ نے برباد کر دی. شاید کوئی اسلام آباد کی ہوا ایسی ہے, یہ اسلام آباد یونائٹڈ والے ہی دو صاحب ہیں. میں آپ کو دیکھیے, میں آنیسٹلی میں اندر سے بہت فاروق بھائی میں بہت دکھی ہوں, اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے, آپ کی ہمارے, آپ لوگ بھی الحمدللہ سب لوگ, ہم لوگ جو محب وطن پاکستانی ہیں, یہ کچھ لوگ ہیں 20-25-30 ہزار لوگ جو پاکستان اپنی پرسنل مفادات کے لیے پاکستان کو کتنے بڑے نقصان پہنچا سکتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا گیا. آج بھی میں بیان سن رہا ہوں, اتنے بچکانہ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اس کے لیے کہ وہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا سلوشن بتا دیجیے, جلدی سے سلوشن بتا دیجیے, کیا سلوشن کیا ہے اس پرابلم کی؟ سولوشن کا میں صرف ایک بات کر, جسے میں پی سی بی کی بات کر رہا ہوں یا ہر ادارے کی بات کر رہا ہوں فاروق بھائی, میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے گندے اور جو میرٹ پہ لوگ ہیں اس کو نکال کے باہر پھینکے. اور ایک میرا کال ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں, اور وہ کرکٹ کے حوالے سے نہیں, وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے, ڈونٹ پلے وتھ پاکستان, پلے فار پاکستان. پاکستان کے ساتھ مت کھیلو, پاکستان کے لیے کھیلو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محسن حسن خان, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اب تو پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ان کی آخری بات کو سیکنڈ کرنا لازمی بنتا ہے. بہرحال ناظرین ضروری ایک چیز کہنے کی ضرورت ہے, شوگر مل آپ ریلوکیٹ کریں, یہ کریں, وہ جائز ہے, پیناما پیپرز کریں, وہ کریں, سب کچھ ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ کرکٹ جو ہے بالکل صاف اور شفاف ہو جائے. یہ کیسے؟ اللہ کرے وہ دن بھی آ جائے کہ کرکٹ کو لے کے اور تمام چیزوں کو لے کے شفافیت سب کے سامنے رہے اور پاکستان کے ہی مفاد میں رہے. شازیہ خان, ڈاکٹر فاروق سلیم, ایاز امیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.